اپنے اندر چیک کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں رمضان میں تو زبان کی حفاظت کرتا تھا، کیونکہ حدیث آ گئی ہے کہ جو بندہ زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، ایسے بھوکے کو بھوکا رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو ایسے بندے کی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ 1 مہینے کی مشق، پریکٹس کا فائدہ اب پتہ چلے گا. اگر میرا اخلاق اسی طرح بلند ہے، میں گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہوں، میں زبان درازی سے پرہیز کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں استقامت کی نعمت سے نوازا گیا ہوں. اور اگر میرا اسی طرح ہی بگڑا مزاج ہے، جب چاہوں 1 سے 4 گالیاں دے دوں، جب چاہوں کسی کی پگڑی اچھالنے میں تاخیر ہی نہ کروں، جب چاہوں کسی کو ذلیل کرنے کے لیے زمین و آسمان کے قلابے ملا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایک الگ موسم تھا، اس کا اثر مجھ پہ نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیم ولتحسن خلقک، استقامت اختیار کرو. اور استقامت کیسے اختیار کریں گے؟ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لو. اخلاق کیسے اچھا بنتا ہے؟ اس کے چند معانی و مفاہیم بھی سمجھ لیجئے. زبان میں نرمی لانا، میٹھی گفتگو کرنا، تکبر سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے کندھوں کو ملائم رکھنا، تواضع اختیار کرنا، حسد سے بچنا، بغض اور عداوت سے بچنا، گھر والوں سے اچھا سلوک اور رویہ کرنا، اور کسی کے ساتھ اپنی ذات کے اعتبار سے غصہ نہ کرنا. ذاتی اگر کسی نے تکلیف دی ہے تو اس سے درگزر کرنا، یہی تو اخلاق ہے. اور اگر یہ رویے ابھی تک میرے اندر باقی نہیں ہیں یا پیدا نہیں ہو سکے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ استقامت کی نعمت ابھی تک مجھے نہیں ملی. اللہ سب کو عطا فرمائے.